السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على النبيين بست الحديث، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی جس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بے عیب صفات ہیں، اور وہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحان اللہ ما اعظم شأنہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ عز و جل نے ساری انسانیت کی طرف بلکہ سارے جہاں کی طرف اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد آج ربیع الاخر کی 28 تاریخ 1438 ہجری چل رہی ہے، اور 26 جنوری 2017 عیسوی جدہ الرحاب میں عقیدہ الطحاویہ کا درس ہفتہ واری آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. العقیدہ الطحاویہ اس کتاب کے ابتدائی 34 تقریباً پوائنٹس یا نکات ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں اللہ عز و جل کے اسماء و صفات پر کیسے ایمان لانا چاہیے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان کیسے ہو. مختصر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نکات پیش کیے، جن کی تشریح آپ کی خدمت میں ہو چکی ہے. اگلی عبارت پڑھنے کے لیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ طالب علم عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں اس کے بعد پیش کی جاتی ہے. تو اگلی عبارت پڑھنے کے لیے میں طالب علم حذیفہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور پوائنٹ نمبر 34 اگرچہ ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے لیکن اس کا دوبارہ ایک مرتبہ اس کو وہ پڑھ لیں. پوائنٹ نمبر 34 اور اس کے بعد کی عبارت. فلیتفضل مشکورا ماجورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامات الجن وكافات ورا بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا
كيفية قوله وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقانوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. جزاک اللہ خیر. یہ تھی عبارت صفحہ نمبر 12 کتاب میں دیکھیں آپ لوگ، صفحہ نمبر 12 اور نقطہ نمبر 34، پوائنٹ نمبر 34. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى. 34 پوائنٹ نمبر السلام. وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَى بِالْحَقِّ وَالْهُدَى وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ذکر کرنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا شروع سے یعنی پوائنٹ نمبر یا نقطہ نمبر 1 سے لے کر ان اللہ، پہلا نقطہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، یقین اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہاں سے لے کر 31 پوائنٹس تک، 31 پوائنٹ تک جتنی باتیں بتائی گئی ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے متعلق ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر، اللہ کی اسماء و صفات پر کیسا ایمان ہوگا، اس کو انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد کیونکہ معرفت اللہ کی پہچان، اللہ پر ایمان، یہ دین کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں دین کے 3 اصول ہیں جس کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے، جس کا درس یہاں بہت پہلے ہو چکا ہے. اصول ثلاثہ دین کے 3 اصول ہیں، اور انہی 3 اصولوں کے متعلق ہر انسان سے اس کی قبر میں سوال کیے جائیں گے. رب کی پہچان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور دین کی پہچان. تو رب کی پہچان پہلا اصول ہے، اسی لیے انہوں نے مختصر اس کتاب کے 31 پوائنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے اس کو بتایا، جس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی پچھلے دروس میں. پھر 32 سے لے کر 35 تک ان 4 نکات میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ ان پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے. مختصر ہے، یہ تفصیل نہیں ہے، یہ نکات میں پوائنٹس. تو اس میں 32، 33 اور 34 ہم پڑھ چکے ہیں. یاد ہوگا آپ کو پچھلے دروس میں کہ کیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے کہ وہ اللہ کے اختیار کردہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے، اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھ لی ہیں، اور ہم نے بتا دیا اس سے پہلے پوائنٹ نمبر 32 کی شرح میں کہ عبد ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. تو نام کے بجائے صفت زیادہ آئی ہے، اور قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ عبد استعمال زیادہ ہوا ہے. نصوص میں نام کم ہے اور صفت زیادہ ہے. عبد، اللہ کے بندے ہیں آپ، اور اس کے نبی اور رسول ہیں، اس کا ذکر تفصیل سے ہو چکا ہے. اور اسی طریقے پر اس بات پر ایمان لانا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اور حبیب رب العالمین ہیں. یہ سب پڑھ چکے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا تھا وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء. ہمارا ایمان ہر یا اہل سنت جماعت کا یہ ایمان ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں. صحیح ہے نہیں؟ ایک چیز میں نے بتائی تھی لیکن وہ
اس پر عمل نہیں ہوا ہے، ابھی شروع کریں گے اس پر عمل. وہ یہ کہ سوالات کرنا ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ ہم مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں. الحمدللہ اب تک ہم نے 34 نکات پڑھ لیے ہیں اس کتاب کے. اب میں ایک سوال کروں گا، دیکھیں گے آپ کو کتنا یاد ہے. ٹھیک ہے؟ اس پوائنٹ کی تشریح میں جو پوائنٹ نمبر 33 ہے وہ انہ خاتم الانبیاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس میں نے ایک حدیث پیش کی تھی آپ کو، آپ کی خدمت میں آپ کو بتایا تھا ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے 30 جھوٹے مدعی آئیں گے، 30 دجالون کذابون کل یدعی انہ نبی ولا نبی بعد. یہ حدیث بتایا تھا میں کہ 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، سب کا دعویٰ کیا ہوگا کہ وہ نبی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک جن لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے ہیں، سچے نبی ہمارے نبی ہیں اور وہ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد جھوٹے پیغمبر نبی آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ 30 نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، 30 سے زیادہ ہے. حدیث میں 30 کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے. 30 کا لفظ ہے، جبکہ تعداد ان کی اس سے زیادہ ہے اب تک جتنے آئے. اس کا کیا جواب ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. جی ان کے فالوورز ہیں جو 30 جواب صحیح دیجیے. ہاں بولیے. 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے رہیں گے، ان کے فالو کرنے والے رہیں گے. دعویٰ تو بہت جنے کریں گے لیکن فالوورز نہیں ہیں. جو فالوورز نہیں ہیں ان کے 30 جنے ہیں، 30 نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے فالوورز نہیں. جی مزید کوئی اضافہ؟ وہ مشہور بھی ہے. ہم نے بتایا تھا، علماء نے اس کا جواب دیا کہ 30 وہ لوگ ہوں گے جھوٹے دعویٰ کرنے والے جن کی شہرت ہوگی دنیا میں اور ان کے اتباع ہوں گے. جن کی شہرت ہوگی دنیا میں، یہ پیشین گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے بعد 30 جھوٹے دعویٰ کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے. 30. تو اہل علم نے اس کی کیا وضاحت کی ہے؟ یہ 30 وہ ہوں گے جس میں سے مسلمہ کذاب، اسود انسی وغیرہ ہیں، جن کی شہرت ہوگی دنیا میں، مشہور ہوں گے وہ دنیا میں، اور ان کے اتباع ہوں گے اور ان کی اس جھوٹی نبوت کو پھیلانے والے ہوں گے دنیا میں. اس کے علاوہ ہر کوئی دعویٰ کرے گا، یا ہر کوئی مطلب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں. کوئی نشے میں آ کر دعویٰ کر لیا، کوئی ایسے ہی نفسانی خواہشات کے لیے، لیکن ان کی شہرت یا ان کے فالوورز، ان کے اتباع نہیں رہے. یہ مطلب ہے اس کا. اب دیکھیے بہت سارے آئے ہیں. ابھی میں نے پچھلے اس پوائنٹ کی تشریح میں بتایا تھا کہ حیدرآباد میں بھی ریسنٹلی جو ہے ایک آدمی آیا جو دعویٰ کر رہا، لیکن اس کی شہرت نہیں ہوئی ہے، نہ اس کے فالوورز ہیں، نہ اس کی اس جھوٹی نبوت کو پھیلانے والے لوگ ہیں، اس کے اتباع بھی نہیں ہیں. ایسے آتے جائیں گے. عورت نے بھی جو ہے دعویٰ کیا تھا ایسے آئیں گے، لیکن وہ لوگ جو باقاعدہ جن کے اتباع ہوں گے اور ان کی شہرت ہوگی، وہ لوگ 30 ہوں گے جو آ چکے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے آئیں گے، لیکن وہ جو بہت سارے آئیں گے جو 30 سے زیادہ اب تک آ چکے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جن کی تشہیر نہیں ہوئی ہے، نہ ان کے اتباع ہیں، نہ ان کی جھوٹی نبوت کو پھیلانے والے ہیں. یہ مطلب ہے اس حدیث کا جو بتایا گیا. چلیے، وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى. اس نقطے پر رکھا تھا درس کہ ہر نبوت کا دعویٰ کرنے والے آپ کے بعد، ہر نبوت کا دعویٰ کرنے والے آپ کے بعد، تو وہ گمراہی اور نفس پرستی ہے. کیا ہے وہ؟ غی گمراہی ہے، عقیدے کا فساد ہے، اور ہوا نفس پرستی ہے. اس کی بھی تشریح ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نجم کی آیت ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے ساتھی نہ گمراہ ہیں اور نہ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ نہ گمراہ ہیں اور نہ بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ یہ سچے اللہ کے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں. تو ان کے بعد جتنے نبوت کے جھوٹے دعویٰ کرنے والے آئے، وہ دونوں میں سے ایک ہوں گے، یا تو غی یا تو ہوا. وہی کہتے ہیں مسلم. ہر نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس کے بعد، کس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا تو غی فغی و ہوا. غی یعنی گمراہ، عقیدے کا فساد، ضلالت، گمراہی ہے،
گمراہ لوگ ہیں، عقیدے کا بگاڑ ہے ان کے اندر، یا ہوا، نفس پرستی. نفس پرستی، ہوا یعنی اتباع، خواہشات نفسانی کی اتباع. تو آپ دیکھیے جتنی نبوت کا دعویٰ کیے ہیں جھوٹے، جتنے جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، وہ سب دونوں میں سے ایک ہیں، یا تو گمراہ ہے، غی ہیں، یا تو کیا ہوا، ہوا ہے. ہوا یعنی نفس پرستی، نفس پرستی یا کہیں اتباع خواہشات کی اتباع کرنے والے جتنے آئے آپ دیکھیے، وہ یا تو عقیدے کا غی، گمراہی، عقیدے کا فساد، عقیدے کا بگاڑ ان کے اندر آیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. یہ ان کے عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے ہوا، علم کی کمی کی وجہ سے، عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے ہوا، یا دوسری چیز ہوگی کیا، ہوا، نفس پرستی. نفس پرستی میں آ کر ان لوگوں نے دعوے کیے نبوت، دونوں میں سے ہوگا. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی آپ سے نفی کی ہے، ضل و غوا، وہ سورہ نجم کی آیت، ما ضل صاحبکم وما غوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچے نبی ہیں. آپ نہ اپنی خواہش سے نبی بنے کہ آپ نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہو اپنی خواہشات سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نہ آپ سیدھے راستے سے ہٹ گئے، بلکہ آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ سچے ہیں. اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے. اور نبوت کے بارے میں نے بتایا تھا، نبوت یہ نہیں، نبوت یہ جو ہے اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، یہ خود سے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ نبوت مکتسب نہیں ہے. نبوت کیا ہے؟ مکتسب کہتے ہیں، کسبیہ نہیں ہے. نبوت کسبیہ نہیں ہے، بلکہ منحہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبیہ، یعنی اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے چاہ. کیونکہ قرآن کی آیت میں بات بتائی، ہم نے پوائنٹ نمبر 32 میں پڑھ لیا اس کو، وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى. اس پوائنٹ میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یجتبی قرآن کی آیت میں، وَيَصْطَفِي اللہ چنتا ہے. یہ نہیں کہ انسان محنت کرنے کے بعد جو ہے اس مقام کو حاصل کرتا ہے. اگر کوئی محنت کرے گا، جیسے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غار میں جاتے تھے نا، جہاں آیتیں اتری قرآن کی، تو وہاں گئے، محنت کیے تو نبوت ملی. نہیں، غلط. وہاں آپ کا جانا حدیثوں سے جیسے پتا چلا، وہ خلوت تھی، بیزار تھے مکہ والوں کے کفر اور شرک سے، اس ماحول سے جو شرکی اور کفریہ ماحول تھا، اس سے ہٹ کر تنہا رہ کر اللہ کو یاد کرتے تھے. وہ وجہ تھی جانے کی. غار میں نبوت تلاش کرنے نہیں گئے، غار میں نبوت تلاش کرنے نہیں گئے. غار میں جو بیٹھتے تھے جہاں آیتیں اتری، بھائی سورہ الگ کی، یہ بات ذہن میں رکھیے. عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ کہ اللہ جس کو چاہے نبی بنائے. انسان چاہے تو نبی نہیں بنتا ہے. جتنے پیغمبر بنے وہ اپنی خواہشات سے نہیں بنے، اللہ نے ان کو چنا. آزر کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اسحاق کو چنا، یوسف علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے چنا، لوط علیہ السلام کو اللہ نے چنا. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی. اللہ بندوں میں سے جس کو چاہے پیغمبری عطا کرے. تو نبوت مکتسبہ نہیں ہے، کسبی نہیں ہے، کسبی یا کسبی بولے ہم، کسبی نہیں ہے، یہ حاصل کی جانے والی چیز. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، آخری نبی بنایا. آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے. اب اس کے بعد جتنے نبوت کے دعویٰ کرنے والے آئے وہ گمراہ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا. قیامت تک جو بھی، ابھی کل کوئی آئے گا دعویٰ کرے گا تو وہ دونوں میں سے ایک ہوگا، یا تو گمراہ ہوگا غی کی وجہ سے، عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے وہ دعویٰ کرے گا، یا نفس پرستی، خواہش ہوگی. جیسے ابھی وہ حیدرآبادی نے کیا تھا، جو وہ کیا ہے، نفس پرستی. بعض لوگ جو ہے نشہ کرنے والے یا نشے میں آ کر، میں نے بتایا تھا، وہ لوگ جو ہے بول دیے کہ میرے پاس کل رات میں وہی آ گئی، میں بھی جو ہے نبی بن گیا، نعوذ باللہ. یہ سب جھوٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اسی طریقے سے اور کیا ایمان ہوگا ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ پوائنٹ نمبر 35، وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَى بِالْحَقِّ وَالْهُدَى وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ. ترجمہ کیا ہے اس نقطے کا؟ اور وہ تمام جنوں اور تمام انسانوں کی طرف حق اور ہدایت اور نور اور دیا یعنی روشنی دے کر بھیجے گئے. اور وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یعنی وہ کون؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. المبعوث الى عامۃ الجن، عام جنوں کی طرف، وکافۃ الورا، ورا یعنی ناس، لوگ،
ورا کا مطلب لوگ، تمام جنوں اور تمام انسانوں، تمام جنوں اور تمام انسانوں کی طرف بالحق والہدی، حق اور ہدایت دے کر، وبالنور والضیاء، نور اور روشنی، ضیاء یعنی روشنی، نور یعنی نور، نور کو بھی روشنی کہتے ہیں، نور اور روشنی دے کر بھیجے گئے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اس نقطے کا کہ ہمارا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے نبی، سارے لوگوں کے نبی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر تھے جو آئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قوم کی طرف خاص طور سے بھیجتا تھا، عام نہیں تھے، وہ خاص تھے۔ یاد رکھیے نکتہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر تھے وہ کیا تھے؟ خاص تھے۔ کس کے؟ اپنی بستی کے، اپنی قوم کے نبی ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عام نبی ہیں۔ کس کے نبی؟ سب کے۔ آپ پیدا ہوئے مکہ میں، آپ عرب خاندان سے ہیں، تو کیا آپ مکہ والوں کے نبی تھے صرف؟ نہیں۔ کیا آپ قریش خاندان کے لیے نبی بن کر آئے؟ نہیں۔ کیا آپ جزیرے عرب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے؟ نہیں۔ پھر الی الناس کافہ، سب کی طرف، سارے پہ انسان جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں، قیامت تک آنے والے جنات ہیں، سب کے پیغمبر ہیں ہمارے نبی۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات واضح طور پر بیان کیا، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور ثقلین کا لفظ بھی حدیث، ثقلین یعنی انس اور جن، انسانوں کے بھی نبی اور جنوں کے بھی نبی۔ دیکھیے قرآن کی آیت یا آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا اپنے بندے پر۔ فرقان یعنی قرآن کو فرقان کہا اللہ نے۔ فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن آگے آ رہا ہے، قرآن کے متعلق بھی کہ کیسا ایمان ہوگا قرآن پر ہمارا۔ تو یہ قرآن جو ہے حق اور باطل میں فرق کرتی ہے کتاب، اس کو فرقان کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے اس کتاب کو جو فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر اتارا۔ یہاں بھی عبد کہا، دیکھیں اللہ نے محمد نہیں کہا، سمجھ رہے ہیں نا، بتایا تھا اس سے پہلے میں نے، عبد، کیونکہ شان یہ ہے کہ وہ عبد ہیں، چنے ہوئے نبی۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر اتارا۔ کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا۔ کیوں اتارا اس فرق کرنے والی کتاب کو اللہ نے اپنے بندے پر؟ بندے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں اتارا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دونوں جہان، تاکہ وہ سارے جہان، دونوں جہان نہیں، عالمین سارے جہاں، تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین کے لیے، عالمین یعنی سارے جہاں، عالم یعنی ایک جہاں۔ سورہ فاتحہ بھائی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو دو جہاں کا سارے جہاں۔ عالم سنگولر، عالمین پلورل۔ عالم یعنی ایک جہاں، ایک دنیا، عالمین یعنی بہت ساری، پلورل ہی سارے جہاں۔ بھائی جہاں بہت ہوتے ہیں نا، اس میں ایک تو جہاں انسانوں کا ایک جہان، ایسا بولیے۔ اب آ رہے ہیں آپ آئیے، اب ذرا جہان عالمین سنیں گے۔ ایک عالم بتائیے، عالم یعنی جہاں، ان جنوں کا ایک جہاں۔ جہاں کو اور اردو میں ایزی کر دیجئے، دنیا۔ جہاں کو اور ایزی کیجئے، دنیا ورڈ بولیے۔ جہاں بولے تو تھوڑا سا پریشانی ہو رہی ہے، شاید اردو فصیح ہوگی۔ انسانوں کی دنیا، دنیا بہت ہے بھائی، یہ اچھا یہ دنیا والے پھر جہاں یا دنیا، ایک انسانوں کی دنیا، ہاں ایک جنوں کی دنیا۔ کتنے ہو گئے؟ دو الگ الگ ہے نا، انسانوں کی دنیا، انسانوں کا جہاں، جنوں کا جہاں سیم ہے۔ تو بتائیے کہاں ہے جنیا؟ کتنے جنوں سے ملاقات ہوئی؟ کیا کھایا آج وہ لوگ؟ کہاں گئے؟ کچھ ہے جنوں کے بارے میں انفارمیشن آپ کے پاس؟ آئے گئے، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہے نظر آ رہے ہیں، کچھ اچھے جن وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ حیوانات، ان کی ایک جہاں نہیں ہے۔ ہاں، کون سے حیوانات؟ فرشتوں کی ایک جہاں ہے، وہ بھی عالم الملائکہ بولیں گے، اور پرندوں کی ایک جہاں ہے۔
جنگل کے جانوروں کی ایک دنیا ہے، سمندر کے اندر جو مخلوق ہے اس کی، یہ سب عالمین ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ تو جہاں بہت ہے، ایک انسانوں کا جہاں جس میں ہم لوگ ہیں، ایک جنوں کا جہاں جن میں جن بردرز رہتے ہیں، سسٹرز، تیسرا جو ہے پرندوں کا جہاں ہے، پرندوں کی ایک دنیا ہے جس میں کون کون ہے معلوم نا؟ شیر، ببر، ہے نہیں ہے؟ اور پرندوں میں کون کون ہے؟ اب پرندے میں تو برڈس کیا بولتے ہیں؟ برڈس میں کون سے ہیں؟ فلیمنگو، انگریزی پڑھو بیٹھے لیکن اردو مت بھولو جی۔ تو سمجھ میں پرندے میں طوطا، کبوتر، چڑیا، یہ سب پرندے ہیں نا، ان کی ایک جہاں ہے یا نہیں؟ چلیے ایسے بہت سارے جہاں، جنگل کے جانوروں کی ایک جہاں، مچھلیوں کی، سمندر کے اندر کی جو مخلوق ہے اس کی ایک جہاں ہے، ان کی ایک جہاں ہے جس میں بہت سارے آتے ہیں، کروکوڈائل ہے نا، وہ بھی اس میں رہتا ہے، فش ہے، فشز ہیں، اور بھی بہت ساری، وہ جھینگے کو کیا شrimps کیا بولتے ہیں، وہ ٹیسٹی ہوتے ہیں وہ، نباتات، ایسے جہاں بہت ہیں۔ تو عالمین کا مطلب سارے جہاں، ہمارا رب جو ہے سارے جہاں کا رب ہے ذات۔ چلیے تو وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو اتارا تاکہ سارے جہانوں کے لیے آپ نذیر بن جائیں، ڈرانے والے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کسی خاص علاقے کے نبی نہیں تھے، سارے جہاں کے۔ اور ایک آیت ہے دوسری، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ، ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے جہاں کے نبی ہیں، وہ خاص خطے کے علاقے کے نبی نہیں ہیں وہ۔ اس آیت میں کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت والے بنا کر بھیجا، رحم کرنے والے، سارے جہاں، ہمارے نبی سارے جہاں کے لیے رحمت والے تھے۔ کوئی دلیل اس کی؟ نہیں، دلیل تو یہ خود آیت ہے، کوئی مثال اس کی؟ مثال، ایک مرتبہ ایک کیمل، اونٹ، ایک انصاری نوجوان کا مدینہ میں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی، صحیح حدیث کا واقعہ ہے۔ اس نے آ کر کیا کی؟ ایک کیمل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کون اس اونٹ کا مالک ہے؟ کون اس اونٹ کا مالک ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان، انصاری آدمی، انہوں نے کہا کہ میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا جانور ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے، یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پر بوجھ زیادہ لادتے ہو۔ صحیح حدیث ہے یہ۔ کیا یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم زیادہ بوجھ اس پر لاتے ہو، تم اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، تو اس پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا یہ برداشت کر سکتا ہے، زیادہ مت ڈالو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی تھے۔ دیکھیے جانوروں پر رحم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر رحم کیا اور اس انصاری نوجوان کو تاکید کی۔ اسی طریقے سے جنگوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنگوں کے بارے میں جب آپ بھیجتے تھے تو کسی عورت کو مت مارنا، کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا، جنگ کے حالات میں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی تھے۔ یہ دین رحمت ہے، یہ دہشت گردی کا دین، ٹیررزم کا دین نہیں ہے۔ جس دین کو پھیلانے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصوم جانور پر رحم کرتے ہیں، اس کے مالک کو یہ آرڈر دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ایسا ہی ختم ہے۔ اس کو دنیا میں ذرا یورپ میں پھیلا دیجیے اس کو، او یورپینز، او جو بھی بولیں گے آپ انگلش میں، سی دس از آور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واٹ از سیئنگ ٹو دا اونر آف دا کیمل۔ کدھر دہشت کی بات کرتے ہیں؟ دہشت یعنی ڈرانا ہے نہیں ہمارے دین میں بھائی۔ ہمارا دین رحمت کا دین ہے جو انسان کو رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا ہمارے دین میں نہیں ہے کہ ایک عورت کتے پر رحم کی؟ پانی پیاسا کتا جو بلبلا رہا تھا، پریشان تھا پیاس کی وجہ سے، تو کتے پر اس عورت نے جو پابند نہیں تھی، ہے نا، فاجرہ فاسقہ تھی، اس نے اس کتے پر رحم کیا اور ڈول ڈال کر پانی نکال کر اس نے پانی پلا دیا اس کتے پر رحم کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔
ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے بھائی؟ یہ دین رحمت ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت سارے جہان والوں کو. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، مثالیں کافی ہیں یا دلیلیں کافی ہیں. سورہ جن آپ پڑھے، پورا سورہ اس کو بتاتا ہے کہ جن آپ پر ایمان لائے، جن آپ کے پاس آئے، آپ کی دعوت کو سنے اور دعوت کو قبول کیا اور ایمان لائے، جس سے بات معلوم ہوئی کہ آپ جنوں کے بھی نبی ہیں. جو نقطہ یہاں بتا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ تمام انسانوں کے اور تمام جنوں کے بھی نبی ہیں. ہمارے سورہ جن میں ہے، اور ان میں سے ایک آیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا جو قرآن سن رہے تھے. جب وہ وہاں حاضر ہوئے جہاں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا انصتو، خاموش رہو. تو جب وہ قرآن سنے جس میں توحید کی دعوت ہے، ایمان لائے نہیں بلکہ دائی بن کر لوٹ گئے اپنی قوم کی طرف. اس سے معلوم ہوا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، آپ کی دعوت جنوں کے لیے بھی تھی، اور جن بھی آپ پر ایمان لائے اور جن بھی آپ کی دعوت کو اپنی قوم تک پہنچائے. سمجھ میں آیا نا؟ چلیے. اور صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی النبیین بالست. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ذرا، اس لیے میں ذرا آواز سلو بتا رہا ہوں. آپ میں سے کوئی سو تو نہیں رہا ہے؟ انشاءاللہ جاگ رہے ہیں نا آپ سب انشاءاللہ. جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی النبیین بالست، مجھے نبیوں پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے، فوقیت دی گئی. 6 چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں جو پہلے پیغمبروں کے لیے تھی. وذکر منہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک چیز کو کیا ذکر کیا جو اس نقطے سے تعلق رکھتی ہے. کل نبی بعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس کافہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی قوم کی طرف خاص طور سے بھیجے گئے، ہر نبی، اور مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے. پہلے نبی کیا تھے؟ خاص تھے، اور میں جو ہے عام ہوں. کیا مطلب؟ سب کا نبی ہوں. پہلے جو ہے اپنی قوم کے نبی تھے، ٹھیک ہے. جیسے بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تو بنی اسرائیل کا صرف نبی، کسی اور کے نہیں. میرا کیا تعلق ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت الی الناس کافہ. اور ایک بھی روایت ہے میں ہر گورے اور کالے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، میں تمام جنوں اور انسانوں کی طرف. بہت ساری اس پر جو ہے حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے کہتے ہیں اسی نقطے میں وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ. میں نے بتایا ورا کا معنی انسان، وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کی طرف بھیجا. کیا دے کر بھیجا؟ وہ بتاتے ہیں. حق دے کر. کیا دے کر؟ حق دے کر اور ہدایت دے کر. حق دے کر اور ہدایت دے کر، اور نور دے کر اور روشنی دے کر. کیا ہے حق؟ حق سے مراد اور ہدایت سے مراد، نور سے مراد اور ضیاء سے مراد. حق اور ہدایت. حق کا مطلب علم النافع، حق کا مطلب دین حق، سچا دین. حق سے مراد کیا ہے؟ حق یعنی سچ، سچا دین. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے کر بھیجا؟ سچا دین. کیا ہے دین؟ ہمارا دین کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے کیا ہے؟ آسان سوال، صرف بچے. ہاں بیٹا شاباش، آپ سے نہیں پوچھا آپ بول دیے. اسلام. کیا اسلام؟ کیا دے کر بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے؟ سچا دین کیا ہے بھائی؟ ان الدین عند اللہ اسلام. یقیناً اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام. سچا دین کیا ہے؟ جھوٹے دین بہت ہیں. اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. کرسچینیٹ، ہندوازم، سکھزم، بدھسٹ دین ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب مطلب
لوگ اس کو دین مانتے ہیں، وہ بول رہا ہوں میں، وہ کہہ رہا ہوں میں، نہیں دین نہیں ہے مطلب سچا دین نہیں ہے. ذرا نقطے کو سمجھنا پڑے. کوئی دین نہیں ہے سوائے اسلام کے. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ سچا آپ کہہ رہے ہیں دین تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں صرف اسلام ہی کو مانا جاتا ہے، کوئی اور دین ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کی بات غلط ہے. کیونکہ دنیا میں دین کو ماننے والے بہت سارے ہیں. کتنے دین ہیں دنیا میں؟ بہت سارے ہیں نا ادیان. سچا کون سا ہے؟ اسلام. سچا ایک ہے دین، کون سا ہے؟ اسلام. باقی جتنے ہیں چاہے وہ 100 ہوں 200 ہوں، کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. معبود کتنے ہیں دنیا میں؟ غلط. بہت. معبود کتنے ہیں دنیا میں؟ جلدی بولیے، یہ چھوٹے چھوٹے جملے یاد رہ جاتے ہیں بھائی، اچھے ہیں. معبود کتنے؟ معبود ہے نا جس کی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں، بہت ہے. 2-3 بولیے. جس کی عبادت کی پرے ہوتا ہے، ورشپنگ ہوتی ہے. انگلش نہیں آتی، انگلش میں درس نہیں دے سکتا میں. جس کی عبادت ہوتی ہے، عبادتیں جس کی ہوتی ہیں. سورج کی عبادت ہوتی ہے دنیا میں؟ نہیں ہوتی. عمار بول رہا نہیں ہوتی. سورج کی عبادت نہیں ہوتی دنیا میں. آگ کی، سورج کی، انسان کی، سانپ کی، درخت کی، گائے کی، ارے بہت ہے بھائی. جھاڑ کی، بیل کی، جن کی، اچھوں کی، بروں کی. عبادت کئی چیزوں کی ہوتی ہے دنیا میں. تو معبود کتنے دنیا میں؟ بہت ہیں. سچا کون؟ اللہ. سچا معبود کون؟ اللہ. باقی کے پورے بولو. سچے کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ جھوٹ بول رہے، سچ بول رہے. بولتے نہیں دوستوں کو. سچا معبود ایک، باقی سب جھوٹے. سچا دین، باقی سب جھوٹے. سچا دین کیا ہے؟ اسلام. باقی سب جھوٹے دین ہے. سچا معبود کون ہے؟ باقی سب. سمجھ میں آیا؟ آئندہ درس میں پوچھے تو بولتے ہیں انشاءاللہ. ضروری نہیں ہے یہی سوال ہے. تو کہتے ہیں بالحق، حق دے کر بھیجا اللہ نے. حق مطلب دین حق، سچا دین. والہدا، اور ہدایت، سیدھا راستہ. سچا دین دے کر اور سیدھا راستہ دے کر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. یہ جو ہے قرآن سے ثابت ہے. جتنی باتیں ہیں سب قرآن و حدیث سے ہی روشنی. اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. ایک آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی ہے ترجمہ اس آیت کا. هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. کیا دے کر بھیجا؟ بالہدا، ہدایت دے کر. ودین الحق، اور سچا دین دے کر. ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر. ہدایت کا مطلب سیدھا راستہ. سچا دین یعنی اسلام، دین بر. اور ہدایت علم النافع. ایک اچھی تفسیر یہ بھی ہے. ہدایت دے کر مطلب نفع بخش علم دے کر بھیجا. نفع بخش علم دے کر. اور دین حق، سچا دین کا مطلب نیک عمل. یہ بھی ایک تفسیر میں بتایا. علم النافع والعمل الصالح. نفع بخش علم اور صحیح عمل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں لے کر آئے. آپ جو چیز لے کر آئے امت کے پاس وہی علم نافع ہے اور اس میں عمل صالح بھی ہے. آپ دونوں چیزیں لے کر آئے، علم النافع اور عمل صالح، جو ہدایت ہے اور سچا دین ہے. سچا دین علم النافع ہے، جو قال اللہ علی مراد اللہ، یہ سچا دین ہے، دین حق ہے. جو علم ہے، یہ قال اللہ قال رسول، یہی تو علم ہے. علم کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا کہا ہے، العلم کیا ہے؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ قال اللہ وقال رسول. اللہ نے فرمایا اور رسول نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ علم ہے. اس کے سوا قال فلان علم نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ علم کیا ہے؟ قال اللہ نے فرمایا. تو اللہ کا فرمان کیا ہے؟ یہ علم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ یہ علم. اچھا، اللہ کے فرمان کو اللہ کی مراد پر سمجھنا، یہ تو بتا دیا اس سے پہلے میں. اصل نقطہ یہی ہے، اللہ کے فرمان کو اللہ کی مراد پر سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اردو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھنا. دوسرے الفاظ میں اللہ کی بات کو اللہ کی مراد پر سمجھنا. بات اللہ کی، مراد آپ اپنی لے رہے ہیں، گڑبڑ ہے، یہ علم نہیں ہے بھائی. آج کل ایسی ہوتے تفسیر میں گڑبڑ یہی ہے، بات اللہ کی، تفسیر آپ کی. آپ کی ایک مراد ہے، بات آپ کی ہے جو نقل کی جا رہی ہے، مراد اپنی ناقل پیش کر رہا ہے. نہیں سمجھے شاید؟ آپ نے ایک مطلب سے ایک بات کہی ہے، آپ نے ایک مطلب سے ایک بات کہی ہے. آپ کی بات کو بغیر آپ کے مطلب کے کسی اور کے مطلب پر، یعنی بتانے والا، آگے نقل کرنے والا اپنی مطلب سے بتا رہا ہے، اسی سے گڑبڑ ہوتی ہے، اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے، اسی سے جھگڑے ہوتے ہیں. یہ دیکھو، ساس ایسا بولے، امی ایسا بولے، انہوں ایسے بولے، وہ شیخ ایسے بولے، وہ ذمہ دار ایسے بولے، جتنے گڑبڑ ہے نا، بات نقل تو کی جاتی ہے لیکن امانت نہیں ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتی ہے؟ خیانت. کیا ہے؟ انہوں نے کچھ اور مطلب سے بولا تھا، پہنچانے والے نے کچھ اور مطلب سے پہنچا دیا. بعد میں جب آگ لگ گئی، جھگڑے ہوئے، گھر ٹوٹ گئے، پھر اس کی اللہ نے توفیق دی، تحقیق ہوئی تو پتا چلا انہوں نے اس مطلب سے بولے نہیں تھا. ارے گھر پورا جل گیا. شروع میں پتا معلوم کر لیتے اس کو تو مسئلہ ختم ہو جاتا تھا. چلیے، تو یہاں جو ہے دین ہدایت اور دین حق، علم نافع اور عمل صالح. ٹھیک ہے، علم نافع اور عمل صالح. تو کہتے ہیں علماء، وہ علم نافع نہیں ہوگا، وہ عمل صالح نہیں ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کر آئے. کیا بات ہے! علم نافع اور عمل صالح وہی ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. آپ نے اللہ کی بات بتائی، وہی علم ہے. آپ نے اپنی بات بتائی، وہی علم ہے. آپ نے جو کیا اور کرنے پر اپنی امت کو ابھارا، وہی عمل صالح ہے. اب آپ نے جو بات اپنی امت کو نہیں بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو بات نہیں بتائی، آپ یا امتی وہ بات بتائے تو وہ علم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، نہ اپنی امت کو کام کرنے پر ابھارا، وہ کام امت کر رہی ہے تو وہ عمل ہے، عمل صالح نہیں ہوگا. اسی لیے دیکھیے سورہ فاتحہ میں مومنین جب دعا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل سے ہدایت مانگتے ہیں سیدھے راستے کی، تو کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہم کو سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ سیدھا؟ جس کو میں سمجھوں؟ نہیں. جس کو اکثر لوگ کریں؟ نہیں. جس کو کوئی ایک آدمی کہے کہ ہاں یہ مستقیم راستہ ہے؟ نہیں. توجہ رکھیے میری طرف. باقی صراط المستقیم، سیدھا راستہ. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ لوگ ہیں انعام یافتہ. یہ انعام یافتہ جو لوگ تھے، ان کے پاس دو چیزیں تھیں، وہی ہدایت اور دین حق. ہدایت اور دین حق. ان علم نافع تھا ان کے پاس، اور عمل صالح تھا، نفع بخش علم اور صحیح اور درست عمل. وہ ہیں انعام یافتہ. صحابہ، صدیقین، شہداء، سلف صالحین، ان کے پاس علم بھی تھا، قال اللہ قال رسول، علی مراد اللہ علی مراد رسول، اور عمل صالح بھی تھا ان کا. تو ان لوگوں کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں. ہم کو جو اچھا لگے، سیدھا لگے، وہ نہیں. کہ ہو سکتا ہے آپ اس کو سیدھا راستہ سمجھ رہے ہیں، وہ ٹیڑھا ہے. آپ کو چیک کرنے کے لیے کیا ہے؟ صراط الذین کا راستہ ہے کیا، وہ دیکھنا. بہت زبردست سورہ ہے، بہت زبردست سورہ ہے. میں نے انڈیا میں کسی پروگرام میں بتایا تھا اس سورے کی تفسیر میں، تشریح میں. بہت اہم نقطہ، اس سورے کا درس ہونا چاہیے، ایک تقریر ہونی چاہیے اس سورے پر پوری. بہت اہم ہے. یہ گڑبڑ پوری صراط پر تو ہے بھائی. صراط المستقیم، آپ جو راستے پہ وہ صراط المستقیم، ہم جو صراط
راستے پر ہے وہ بھی صراط مستقیم. ایک آدمی اللہ پر ایمان رہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ دلوں میں رہتا ہے، وہ بھی صراط مستقیم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر سمجھ رہا ہے. اسی طریقے سے اور بھی جو ہے بہت سارے لوگ اپنے اپنے راستوں کو صراط سمجھ رہے ہیں. تو صراط المستقیم ہے کیا؟ تو آگے بتا دیا گیا الذین انعمت علیہم، انہی کا راستہ. تو وہ لوگ انعام یافتہ تھے. وہ لوگ کیا تھے؟ انعام یافتہ لوگ تھے. علم تھا ان کے پاس اور عمل صالح تھا. چلیے تو انہوں نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا تھا، علم کو اور عمل صالح کو. تو وہ لوگ صراط مستقیم پر تھے. چلیے اس کے بعد کہتے ہیں تو وہی صراط مستقیم بالحق والہدی کا مطلب وہی ہے دین حق اور ہدایت، علم نافع اور عمل صالح. وبالنور والضیاء، نور اور روشنی دونوں ایک ہی مطلب. نور کا مطلب روشنی، ضیاء مانے روشنی. تو کس چیز کی روشنی؟ مراد کیا ہے یہاں؟ وحی. نور سے مراد کیا ہے؟ وحی، کیونکہ وحی روشنی ہے. اس سے انسان کو راستہ ملا وحی کے ذریعے، کیونکہ عمل ہو رہا ہے وحی پر، تو انسان نور پر ہے. علی نور من ربی. اور ضیاء سے مراد اسلام ہے. اسلام ایک روشنی ہے. وحی نور، وحی ایک نور ہے. وحی کیا ہے؟ نور ہے. اسلام وحی کے ذریعے آیا، تو اسلام وحی کے ذریعے جو چیزیں اتری ہم تک، اسلام جو قرآن ہے حدیث ہے، یہ نور اور ضیاء ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. آیت ہے قرآن کی نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اس کا آیت کا ترجمہ کیا؟ ہم نے آپ کی طرف، ہماری طرف سے وحی کی ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا وحی سے پہلے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا. کس کو؟ وحی کو. کچھ کتاب جو وحی کے ذریعے اتری اور ایمان جو وحی کے ذریعے نازل ہوا، تو اس کو ہم نے کیا کیا؟ نور بنایا. اللہ اس کو نور کہہ رہا ہے. نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اللہ کتاب کو، اسلام کو، دین کو نور کہہ رہا ہے. وحی جو اتری وہ ہے نور. نہدی بہ من نشاء من عبادنا. ہم اس کے ذریعے، اس وحی جو نور ہے، اس کے ذریعے ہم جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں. اسلام کی، ایمان کی توفیق دیتے ہیں. جس کو چاہے توفیق نہیں دیتے ہیں. ہدایت التوفیق. کیونکہ ہدایت دو قسم کی ہے، ایک ہے بتانا، ایک ہے راستے پر چلانا. بتانا جو ہے کس کا کام ہے؟ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. انک لتہدی الی الصراط السوی. آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں، مطلب راستہ دکھاتے ہیں. دکھانا آپ کا کام ہے. اور وہ جو ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ ہدایت توفیق. راستہ بتانا ایک قسم ہے ہدایت، راستے پر چلانا ایک قسم ہے ہدایت. تو پہلی قسم پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین علماء راستہ دکھاتے ہیں. دوسری قسم توفیق دینا، راستے پر چلانا. یہ کس کا کام ہے؟ اسی لیے یہدی من یشاء کا مطلب وہی، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ چلیے. اور ضیاء کا مطلب نیک اعمال، اطاعتیں، نیک عمل، اطاعتیں جو روشنی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں لے کر آئے. نور کے ذریعے اور روشنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. مطلب وحی اتاری، آسمان سے کتاب اتری جس میں دین ہے، اسلام ہے، اور اس میں بندوں کے لیے روشنی ہے، اطاعت ہے، نیک اعمال ہے، جس کے ذریعے جو ہے ان کو سیدھا راستہ ملے گا. روشنی سے آدمی کو راستہ ملتا ہے، تو نیک عمل کریں گے، اطاعتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب چلے جائیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ مطلب ہے نور سے. ورنہ شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نہیں ہے. اور ایک خیر یہ موضوع نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، ورنہ واضح طور پر قرآن میں یہ بات بتا دی گئی کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. اور نور، جو لوگ نور کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ آیتوں کی تعویل ہے، کوئی علی غیر مراد اللہ. آیت تو ہے نور لفظ اللہ کی طرف سے، جاءکم نور من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نور آیا. تو نور کیا ہے؟ روشنی ہے. کیا مطلب روشنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشنی تھے؟ انسان نہیں تھے؟ کھاتے نہیں تھے؟ پیتے نہیں تھے؟ شادی نہیں، بچے نہیں؟ روشنی کو بچے ہوتے ہیں؟ بیکار کی بات ہے. روشنی کو آپ بشر ہیں بھائی، کوئی شک نہیں ہے. ہاں، آپ جو لے کر آئے ہیں اپنی رب کی طرف سے وہ نور ہے. ارے اردو میں میرا بچہ چاند ہے، چاند کا ٹکڑا ہے. کیا مطلب؟ چاند کا ٹکڑا ہے بچہ. کھانا کیسا کھا رہا چاند؟ میرے چاند آؤ، میرے چاند، گمر، کیا بولتے، گمری بولتے نا،
میرا گمار. وہ انگلش میں بولتا ہے, کیا بولتا ہے؟ نہیں بولتا انگلش میں. انگلش میں محبت نہیں ہے شاید. بولو بھائی جلدی, شام پڑھنا ہے جلدی. کیا بولتے انگلش میں؟ نہیں بولتے انگلش میں بھی کوئی. کیا بولتے شاید نا, خیر چھوڑو انگریزی. مائی ڈیئر بولتے صرف, نہیں. شان کو کیا بولتے ہیں؟ میمون نہیں بولتے شان. چلیے خیر, یہ انگریزی میں کہاں اتنی محبت ہوگی جو عربی میں اردو میں محبت کے الفاظ ہیں. انگریزی انگریزوں کی زبان ہے, ان میں محبت نہیں ہے. می مائی سیلف والی زندگی ہے وہاں. می اینڈ مائی سیلف, ٹھیک ہے. وائف یو اینڈ یور سیلف, تم تمہارا میں میرا, ایسے مسئلہ ہے وہاں. یہ میری چیز, یہ تمہاری ہے نہیں. زندگی جو لوگ وہاں رہتے ہیں می مائی سیلف ہے وہاں پر. ارے یہ تمہاری بیوی نہیں, یور سیلف. ایسا وہ یور سیلف مائی سیلف والا ہے. ہمارے پاس دین میں, عربی میں, اردو میں مائی سیلف نہیں ہے, سب سیلف ہے یہاں پر. سب کو لے کے چلنا ہے, ایک دوسرے کا خیال کرنے کا حکم دیا. میں کماؤں, میں کھاؤں, میں جیوں, میرا پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. انت و مالو کا لی ابیک ہے حدیث میں. تمہارا مال تمہارا مال تمہارے ابا کے ہو, یہ ہے ہمارا دین. مائی مال نہیں ہے وہاں پر. مائی منی, یور منی, یو آر یور فادر, یور منی از یور فادر. جب تم خود تمہارے ابا کے تو تمہارا مال کس کا؟ تمہارے ابا کا. یہ ہمارا دین ہے. بہرحال انگریزی پڑھنا چاہیے, لیکن انگریزی مزاج نہیں آنا چاہیے انسان کے اندر. انگلش پڑھ لو انگلش سمجھنے کے لیے. بہرحال تو اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے وہ دین ہے, روشنی ہے, کوئی شک نہیں ہے. یہاں بات کو روکتے ہیں, نماز کا وقت ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے تیسرا پوائنٹ شروع ہو رہا ہے, اور وہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ, قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ سے شروع ہوا بغیر کیفیت کی, جو انہوں نے بتایا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اترا. مومنوں نے اس کی تصدیق کی, کہ اس کو حق مانا, اور یقین کیا کہ وہ اللہ کا حقیقت میں کلام ہے. تو اس پر جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے بھی لیس بمخلوق کلام البریہ, انسانوں کے جیسی یہ کتاب مخلوق نہیں ہے. قرآن پر ہمارا ایمان کیسے ہو, یہ ہے اگلا پوائنٹ. ٹھیک ہے, سلسلہ جاری ہے. جزاکم اللہ خیر. جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ ذمہ داروں سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں, کتابیں لے سکتے ہیں. جنہوں نے اپنا موبائل نمبر نہیں چھوڑا ہے یہاں ریمائنڈر کے لیے, تو حارث بھائی کے پاس جو ہے اپنا موبائل نمبر چھوڑ دیں, اور اسے کتاب رابطہ بھی کر لیں کتاب کے سلسلے میں. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں, اور اس سے پہلے یاد رکھیے جو چیزیں پڑھ رہے ہیں, سوالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا اس کو سمجھ رہے ہیں, یہ مقصد جاننے کا ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. سلسلہ جاری ہے, آئندہ جمعرات بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو. اور کل جمعہ ہے, صبح انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عقیدہ واسطیہ جو چل رہی تھی, کچھ سفروں کی وجہ سے رک گئی تھی کتاب, وہ پڑھیں گے وہاں پر, جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. ہم جو پڑھ رہے ہیں عقیدہ واسطیہ دعوت سینٹر میں, صبح